الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقال تعالى في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ صبح میں حاجی اختر صاحب سے فجر کی نماز کے بعد میں نے بتایا کہ آج دینہ قربہ میں پروگرام ہے اور اذان جو ہے تھوڑا سا ٹائم بے ٹائم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اذان پہ کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ چنانچہ میں 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے دونوں بزرگ حضرت مفتی محبوب احمد صاحب، مولانا عبد المالک صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ چنانچہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، یہ صرف 2 ہی آیتیں نہیں بلکہ کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اذان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو اس کو مذاق بناتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں اور کھیل اور کود اور یعنی ہنسی اڑاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس آدمی سے، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں بھی جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں اور میں بھی اسلام کا فرما بردار اور تابع دار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جو ہے آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں اذان کا ثبوت ملتا ہے، اذان جو ہے کہنا، اذان دینا یہ ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ جو اذان دینے والے مؤذن ہیں، باغی ہیں، ان کی گردن جو ہے قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی اور بلند ہوگی۔ لوگ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ جو ہے دنیا کے اندر ہمیں اذان دینے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے اذان کا کوئی خاص طریقہ رائج نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں اور مدینہ کی آبادی بھی بڑھنے لگی، لوگ دور دور پھیلنے لگے، تو یہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے، نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے۔ تو نماز کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ تم فلاں محلے میں، تم فلاں محلے میں کہہ آؤ الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب لوگ اکٹھا ہوں۔ چنانچہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اسی طرح کب تک کئی محلے میں کئی لوگوں کو بھیجا جائے گا، کوئی ایسا طریقہ رائج ہو جاتا جو ایک ہی جگہ سے اس کو بلایا جاتا اور ایک ہی جگہ سے اس کو بلند کیا جاتا، وہ آواز بلند کی جاتی اور لوگ نماز کے لیے چلے آتے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا، اس کے اندر 4 پرستاؤ آئے اور 4 تجویزیں آئی۔ پہلی تجویز یہ آئی کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو جھنڈا ایک گاڑ دیا جائے، جھنڈا جو ہے باندھا رہے بانس اس میں یا کسی بھی چیز میں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو جھنڈا جو ہے اس کو گاڑ دیا جائے۔ جب لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسری تجویز یہ پاس ہوئی کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو آگ سلگا دی جائے، آگ جلا دی جائے۔ جب آگ کی لپٹ اٹھے گی یا دھواں وغیرہ اٹھے گا تب لوگ جان جائیں گے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس مطلب اپنے دیہات میں جس کو بھونپا کہتے ہیں، بھونپا بجایا جائے۔ جب اذان کا وقت ہو جائے تو ناقوس بجایا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ
ناقوسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ یعنی سینگی بجائی جائے، تو یہ دونوں ملتی جلتی ہے، سیٹی کہہ لیجئے، ایک کو جو ہے بھونپو کہہ لیجئے۔ تو یہ 4 تجویزیں پیش ہوئیں اور 4 رائے لوگوں کی آئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی رائے کو پسند نہیں کیا۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ اسی رات میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2-4 راتوں کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں جو ہے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بھونپو لیے ہوئے آ رہا ہے اور اس کو بجا بھی رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے کہا کہ یہ بھونپو جو ہے ہم کو دے دو اور ہم سے بیچ دو بھونپو۔ کہا بھونپو کیا کرو گے؟ کہا اس سے جو ہے ہم جب اذان کا وقت ہو جائے گا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو ہم اس بھونپو کو بجائیں گے اور لوگ اکٹھا ہوں گے اور نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس بھونپو سے بہتر میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے جو ہے جو بھونپو لیے ہوئے تھا، اس نے وہی الفاظ دہرائے جو آج کے دور میں موجودہ اذان بولی جاتی ہے، یہی الفاظ اس نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو سکھایا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ مسجد نبوی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور ایک آدمی بھونپو بیچ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھونپو بیچ دو، ہم اس کو خرید لیں، نماز کے لیے اس کا استعمال کریں گے، اس کو بجائیں گے۔ تو اس نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور یہ ہم کو سکھایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سے کہا کہ بلال کو جو ہے جو کلمات تم کو سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہی بلال کو بتاؤ اور بلال وہی کلمات کو بلند کریں، کیونکہ ان کی آواز تھوڑا زور سے ہے، تیز ہے، تو وہ بولیں گے زیادہ دیر تک سنائی دے گی، زیادہ دور جائے گی اس کی آواز۔ تو جو تم کو بتایا ہے اس آدمی نے، وہی تم جو ہے بلال کو بتاؤ۔ بلال جو ہے اس کو جو ہے زور زور سے بولنے لگے جب اذان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی کے ساتھ لنگی انگی گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رات میں یہی خواب دیکھا ہوں اور یہی الفاظ جو ہے مجھ کو بھی جو ہے ایک آدمی نے بتایا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ تھا جس نے الفاظ بتائے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے۔ تو اذان جو ہے وہاں سے مشروع ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد۔ چنانچہ اذان کے بعد یعنی مؤذنین کی جو فضیلت ہے، اور اذان اسلام کا شعار ہے اور اسلام کا پہچان ہے۔ جیسے اسلام کی پہچان مسجد ہے، مدرسہ ہے، مینار ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ سب مسلمان ہونے کی اور اسلام کی پہچان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اذان جو ہے یہ بھی اسلامی شعار ہے۔ چنانچہ ہمیں اذان دینے کے اندر شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اذان دینا چاہیے۔ یہی اذان کی برکت ہے، یہی اذان کی برکت ہے جو تاتاری قوم تھی جس نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا اور مسلمانوں کا بہت خون بہایا۔ چنانچہ اسی اذان کی وجہ سے تاتاریوں کے اندر انقلاب آیا اور اسلام کے اندر اتنا انہوں نے قربانیاں پیش کی، ایسے بگڑے ہوئے تھے لیکن جب سدھر گئے تو اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ چنانچہ اس کے وجہ میں اذان ہی کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک بار تاتاری جو ہے، تاتاریوں کا ایک بادشاہ تھا، تغلق محمد خان اس کا نام تھا، تغلق محمد خان۔ چنانچہ اس کی بادشاہت رہی سن 1312 ہجری سے لے کر 1363 ہجری تک یہ بادشاہ رہا تغلق محمد خان۔ یہ تاتار جو ہے یہ ایران کے ایک جو ہے قوم ہے، ایک محلہ ہے، ایک سمجھیے ملک صوبہ سمجھ لیجئے، اس کا نام ہے چغتائی۔ وہ چغتائی جو سلطنت ہے اس کا یہ بادشاہ ہوا۔ چنانچہ اس کے بادشاہ ہونے سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا اور یہ ایران کے اندر کسی جگہ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔
یہ شہزادہ جس کا نام خان محمد تغلق ہے، یہ جو ہے جب شکار کھیل رہا تھا اسی دوران جو ہے شیخ جمال الدین کا جو ہے گزر ہوا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ شکاری یہاں بادشاہ کا لڑکا شہزادہ شکار کھیل رہا ہے، چنانچہ وہ بھی وہیں سے دیکھنے لگے۔ شیخ جمال الدین جب وہ دیکھنے لگے تو شہزادے کے جو ہواری تھے، باڈی گارڈ تھے، ان کو لے کر جو ہے بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ بادشاہ نہیں تھا، وہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا لڑکا تھا۔ چنانچہ جب اس کے پاس لے کے چلے گئے تو انہوں نے کہا جو ہے کہ اس منحوس آدمی کو کہاں لے آئے ہو، اور اب تو ہماری جو ہے یعنی ہمارا شکار جو ہے نہیں ہوگا، پورا ہی نہیں ہوگا، اور یہ آدمی جو ہے کتوں جیسا ہے۔ شیخ جمال الدین کو کہا کہ آدمی کتوں جیسا ہے۔ جب شیخ جمال الدین کو انہوں نے کہا کہ آدمی کتوں جیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا اور دین نہ عطا کیا ہوتا تو کتا بھی ہم سے بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ہدایت دے دی اور دین سے نواز دیا ہے، ایمان اور اسلام دے دیا ہے، اس لیے میں کتے سے تو بہرحال بہتر ہوں۔ چنانچہ پھر جب وہ شکار وغیرہ کھیل چکا تو پھر ان کو شاہ جمال الدین کو بلایا، تو انہوں نے ان سے گفتگو کی، شاہ جلال الدین ان سے تنہائی میں گفتگو کی اور اسلام کے بارے میں بتایا جو ہے۔ اس کے بعد خان محمد تغلق جو تھا، اس نے کہا کہ ابھی تو میرے باپ کی بادشاہت ہے، اور اس کے انتقال کے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے گا، مجھے جو ہے بادشاہ بنایا جائے گا، تو جب میں بادشاہ بنوں گا تو آپ میرے پاس آئیے گا، اور یہی دعوت جو آپ مجھے تنہائی میں دے رہے ہیں میرے دربار میں جو ہے وہ دعوت دیجیے گا۔ چنانچہ اس نے جو ہے شاہ جمال الدین جو ہے چلے گئے، تو شاہ جلال الدین تو بادشاہ جو بادشاہ تھا اس کا انتقال نہیں ہوا تھا، اور یہ خان محمد تغلق جو ہے بادشاہ بھی نہیں بنائے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو ہے مرض الموت کا وقت قریب آ گیا، زندگی سے مایوسی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا جو ہے اور کہا، شاہ رشید الدین ان کا نام ہے، انہوں نے اپنے بیٹے شاہ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ میں جو ہے فلاں دن اور فلاں مہینے جو ہے فلاں راستے سے گزر رہا تھا اور شہزادہ شکار کھیل رہا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے اس طرح کیا، پورے واقعہ بتایا، اور اس نے مجھے بلایا تھا کہ جب میں بادشاہ ہو جاؤں گا تب تم آنا، لیکن اب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بادشاہ بننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، تو اگر میں اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو جب وہ بادشاہ بن جائے گا تو تم اس کے پاس جانا اور اس کو یہ واقعہ جو ہے یاد دلانا۔ اب ان کے شاہ جلال الدین کے انتقال کے کچھ ہی مہینے کے بعد بادشاہ بھی مر گیا، اور یہ خان محمد تغلق جو ہے یہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ جب بادشاہ بنا دیے گئے تو شاہ رشید الدین جو ہے اپنے باپ کی وصیت اور نصیحت کو پورا کرنے کے لیے، اس دعوت کو وہاں تک پہنچانے کے لیے بادشاہ کے پاس گئے۔ اب دربار میں جانا جو ہے، کسی مکھ منتری اور پردھان منتری سے ملنا بہت آسان تو کام ہے نہیں، اس لیے جو ہے ان کو درباریوں نے بھگا دیا کہ کہاں آئے ہو، کوئی وجہ تو بتاؤ گے بادشاہ سے ملنے کی۔ چنانچہ یہ جو ہے جو بادشاہ جہاں رہتا تھا راج محل کے قریب ایک درخت تھا، وہیں پہ اپنا بوریا بستر جھولا جھنٹا رکھ کے اس کے بعد وہیں جو ہے رات گزارنے لگے۔ جب صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان کا وقت ہوا، تو انہوں نے وہیں پر زور سے یعنی بلند آواز سے اذان کہنا شروع کیا۔ جب اذان کہنا شروع کیا تو بادشاہ کی جو ہے نیند اچانک کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے موسم اور بے وقت کون شور کر رہا ہے یہاں پر؟ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ چنانچہ جب پکڑ کے لائے، ان کو تو بادشاہ سے ملنا تھا، بادشاہ تک ملنے کا جانے کا جو ہے راستہ بن گیا۔ تو شاہ رشید الدین جب بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب فلاں جگہ جو ہے راستے میں تھے، جا رہے تھے، آپ کے والد سے اس طرح آپ شکار کھیل رہے تھے، آپ نے اس طرح کہا اور کہا کہ ہمارے والد کے انتقال کے بعد جب ہم خلیفہ ہوں گے تب آپ آئیے گا۔
چنانچہ اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ وزراء میں سے بھی ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ سچ ہے اور میرا بھی دل یہی قبول کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اسی وقت اسلام لے آیا، خان محمد تغلق، اور ایک دن میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ ایک دن میں 1,60,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ تاتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دن میں 1,60,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ اذان کی برکت سے جو ہے بادشاہ تک رسائی ہوئی۔ تو اذان جو ہے یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام کا شعار ہے۔ اذان کو بولنے میں ہمیں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ شرماتے ہیں اذان بولنے سے، اذان بولنے سے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 7 سنین دخل الجنہ، کی جو 7 سال تک اذان دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ چنانچہ اسی کی تشریح میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ آپ لگاتار 7 سال اذان دیں، اتنی اذانیں دے دیں جتنی 7 سال میں اذان دی جاتی ہے، تو آپ 10 سال میں وہ دیں، 20 سال میں دیں، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو آپ کو دیں گے۔ اور 2 چیزوں کا فائدہ حدیث پاک کے اندر ترمذی کی روایت ہے کہ اگر لوگ 2 چیزوں کے بارے میں جان جائیں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یستعموا لاستعموا، کہ اگر لوگ 2 چیزوں کی فضیلت جان جائیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے، جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ قرآن اندازی سے اور جو ہے گوٹی ڈال کے جو ہے اس میں فیصلہ ہوگا۔ ایک اذان دینے کی فضیلت اور دوسرے پہلے صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ چنانچہ اذان دینے میں ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اب اذان کے بارے میں 2 چیزیں بتا کے میں بات ختم کروں گا۔ پہلے زمانے کے اندر جب اذان ہوتی تھی، ابھی چند سال پہلے، تو اس کا لوگ اتنا لحاظ کرتے تھے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہے اگر سر کھلا رہتا تھا تو سر ڈھک لیتی تھیں، اسی کے ساتھ ساتھ موبائل کوئی چلاتا تو بند کر لیتا تھا، ریڈیو وغیرہ خاموش ہو جاتے تھے، آواز نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ آج تو ایک دم جو ہے بھکا بھک جو ہے آدمی بولتا رہتا ہے، سب کچھ گپ شپ ہوتا رہتا ہے۔ تو اذان کی آواز جب آپ کے کان میں پہنچے تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب 2 طریقے سے دیا جاتا ہے۔ سب سے بہتر اور اعلیٰ جواب یہ ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو مسجد میں آئیں، یہ اذان کا جواب ہے اور سب سے بہتر جواب ہے۔ عورتیں اذان سنیں، نماز کی تیاری کریں، یہ ان کے لیے سب سے بہتر جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظی جواب دیا جائے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ ہم بھی دہرا دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گاؤں کے اندر کئی مسجدیں ہیں، یا مہولی کی بھی اذان سنائی دیتی ہے، دوکڑا کی بھی اذان سنائی دیتی ہے، تو آپ کس اذان کا جواب دیں گے؟ تو جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس کی جب اذان آئے، اس کی اذان کی آواز آئے، تب آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اور بھی مسجدوں کی اذان کی آواز آئے آپ جواب دے دیں، یہ بہتر ہے، لیکن جو محلے کی مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی اذان کا جب وہاں اذان ہو تب جواب دیں اور اس کا لحاظ کریں۔ چنانچہ یہ اذان کے بارے میں کچھ معروضات ہیں، انشاءاللہ ہم اذان کے بارے میں چوکنا رہیں گے اور اس کا لحاظ کریں گے اور اس کا احترام کریں گے اور اذان بولنے میں کسی طرح کی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔